بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين۔ سال اسلامی اور ہجری سال شروع ہوئے تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ہے۔ پچھلے ہفتہ کے دن محرم کی پہلی تاریخ تھی اور اس اعتبار سے انشاءاللہ کل ہفتہ 8، اتوار 9 اور پیر 10 تاریخ یوم عاشورہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا جو کہ صحیح مسلم اور سنن اربعہ ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں اور مسند امام احمد میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصیام افضل بعد رمضان، اے اللہ کے نبی رمضان کے بعد افضل ترین روزہ کن دنوں کا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اس مہینے کے ہیں جسے تم محرم کہتے ہو۔ رمضان کے بعد افضل ترین روزے ماہ محرم کے جو کہ شروع ہو چکا ہے، اور اس ماہ محرم کے سارے مہینے کے روزے تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں رکھے، جیسا کہ آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رمضان کے سوا آپ نے کبھی کسی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ماہ محرم کے روزے آپ بکثرت رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے اسی رمضان کے بعد محرم کے قرار دیے گئے، لیکن پورا مہینہ نہیں، 2، 4، 6، 8، 10، 15، 20 روزے تک، 25 تک بھی، لیکن پورا مہینہ نہیں۔ اور خاص طور پر اس ماہ محرم میں چونکہ سال شروع ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ پچھلا پورا سال ہمارا خیر و عافیت سے گزر گیا، اور آئندہ اللہ رب العزت سے دعائیں کرنے کے لیے روزے کی حالت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، دعائیں کرنے کے لیے کہ اگلا سال بھی اچھا گزرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ماہ محرم کے روزے رکھے جائیں، اور اگر کوئی زیادہ نہیں رکھ سکتا 13، 14 اور 15 یہ ایام بیز ہیں،
اس کے روزے بہت سارے لوگ ہر مہینے رکھتے ہیں۔ پیر اور جمعرات کا روزہ ہر ہفتے کے 2 روزے ہیں، بکثرت لوگ یہ بھی رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بھی روزہ نہ رکھ سکیں تو کم از کم 2 روزے اس ماہ محرم کے ضرور رکھ لینے چاہیے۔ اور وہ 2 روزے کون سے ہیں؟ ایک اس سال اتوار کا اور دوسرا پیر کا، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سال اتوار پیر ہی 9-10 کو آئے۔ اس سال اتوار اور پیر، اتوار اور سوموار، سنڈے اور منڈے، یہ 2 دن یوم تاسوعہ اور یوم عاشورہ 9 اور 10 محرم کو آ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، اس روزہ کو جو محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ہے، اس کو کیا فضیلت حاصل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم، سنن ترمذی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ 1 سال کے گناہ سارے کے سارے اللہ اس ایک روزے کی وجہ سے مٹا کر ختم کر دے گا۔ بہت بڑا مقام، بہت بڑی عظمت۔ سال میں ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیا کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔ ایک دن میں 24 گھنٹے میں ہم گناہوں کے کتنے انبار لگاتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس ایک روزے کی بدولت، اس ایک روزے کی برکت سے اللہ پورے سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ بہت ہی بڑی بات۔ اور جب تک رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں کیا گیا، تب تک یہ محرم کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے، اور اسے بڑی پابندی سے آپ رکھا کرتے، حتیٰ کہ یہ روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے رکھا جایا کرتا تھا۔ ہجرت کر کے نبوت کے 13ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا، ما ھذا اليوم، ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، یہ کیا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو، تمہیں اس سے کیا؟ تو یہود نے جواب دیا، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکروں سے نجات دلائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھا تھا، لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ عاشورہ کب سے ہوا؟ عاشورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اور ان کے نجات پانے سے لے کر معزز مکرم شکریہ کا دن اور روزے کا دن ہے۔ اور یہ ماہ محرم، عاشورہ تو ہوا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر، اور یہ ماہ محرم کب سے حرمت والا مہینہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے۔ ماہ محرم، سورۃ التوبہ، قرآن کریم کی 9ویں سورت، آیت 36 پڑھ کر دیکھیے، اللہ رب العزت نے محرم کا تعارف کس انداز سے کروایا ہے۔ فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہیں، اور کب سے 12 ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے مہینوں کی تعداد 12 آ رہی۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ قرآن کریم میں نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اصول بیان کر دیا کہ 4 مہینے حرمت والے،
اور اللہ رب العزت کی طرف سے خاص ہدایت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث میں یہ ارشاد موجود ہے کہ وہ تین مہینے اکٹھے ہیں، ثلاث متوالیات، 3 مہینے مسلسل متوالیات ایک دوسرے سے ملے ہوئے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، ورجب و مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور چوتھا مہینہ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے، اور وہ کون سا ہے؟ رجب۔ 4 مہینے حرمت والے، ان میں سے ایک محرم، حرمت کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے زمین و آسمان بنائے اس وقت سے لے کر مسلسل حرمت والا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اس محرم کا کوئی تعلق نہیں، ان کی شہادت محرم میں ہوئی، لیکن زمین و آسمان کی تخلیق کے کتنے ہزار سال بعد اللہ عالم۔ اور اس 10 محرم کا بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کوئی تعلق نہیں۔ 10 محرم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے روزے کا دن چلا آ رہا ہے، خاص دن چلا آ رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور فرمایا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں تم بھی روزہ رکھا کرو۔ اور جب یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہم بھی رکھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا احق منکم بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا، موسیٰ پر میرا تم سے بھی زیادہ حق ہے، میرا زیادہ حق ہے کہ میں ان کی نجات پر خوش ہوں۔ اسی خوشی میں فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ اور صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند امام احمد، ابو داود اور حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا، صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اور صحیح مسلم اور مسند امام احمد اور سنن وغیرہ میں حدیث موجود ہے، ارشاد فرمایا لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے، کیونکہ ایک دن کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، ہم ان کی مخالفت کرتے ہوئے ایک کی بجائے 2 دن روزہ رکھیں گے، اور وہ 2 دن کیا بنیں گے؟ 9 اور 10۔ بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا لا اصومن، میں یقیناً روزہ رکھوں گا، کون سا؟ 87، 9 تاریخ کا۔ 10 کا تو رکھ رہے ہیں یہودی بھی، مشرکین مکہ بھی، فرمایا میں بھی، لیکن چونکہ یہودی رکھتے ہیں اس لیے آئندہ ہم 9 بھی رکھیں گے، 10 بھی رکھیں گے، 2 روزے رکھیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہود کی مخالفت کے لیے 1 دن پہلے رکھ لو یا 1 دن بعد میں رکھ لو، یعنی اکیلا 10 کا روزہ نہ رکھو بلکہ 1 دن پہلے یا 1 دن بعد۔ اگر کسی کو 9 تاریخ بھول گئی، دماغ سے نکل گئی کہ آج 9 تاریخ ہے، روزہ رکھنا ہے، روزہ نہیں رکھ پایا، یہود کی مخالفت کرنے کے لیے 10 کے ساتھ ہی 11 کا لگا لے۔ اس کے لیے دونوں طرح کے آپشن موجود ہیں، چاہے تو 9-10 کا کر لے، چاہے تو 10-11 کا کر لے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اگر کوئی 3 دن کے روزے رکھ لے، کیونکہ محرم میں تو بہت زیادہ روزے رکھنے چاہیے، اگر کوئی 9، 10 اور 11 کا رکھتا ہے بہترین شکل، سب سے زیادہ ثواب۔ اور اگر کوئی صرف 9 اور 10 کا رکھتا ہے تو دوسرا درجہ، اور اگر کوئی صرف 10 اور 11 کا رکھتا ہے تو تیسرا درجہ، اور اگر کوئی صرف 10 کا رکھ لیتا ہے تو اس کا چوتھا درجہ۔ لیکن صحیح ترین عمل، بہترین عمل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم 9 کا بھی رکھیں گے، 9 اور 10 کا صحیح حدیث کی روشنی میں سب سے بہترین عمل۔ اگر 11 کا ساتھ لگاتا ہے تو وہ اضافی زائد ہو جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عباس، مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ میں زندہ رہا تو آئندہ سال میں 9 کا بھی رکھوں گا،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تک زندہ نہیں رہے۔ آپ نے اگلے سال کا محرم نہیں دیکھا اور اگلے سال آپ نے روزہ نہیں رکھا، لیکن رکھنے کا عزم فرمایا، لہذا یہ سنت طے ہو گئی۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا، اور اللہ کا شکر کس بات پر تھا؟ وہ تو بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ فرعون کو اللہ نے غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی۔ اور یہ واقعہ فرعون اور موسیٰ کا واقعہ سورۃ الشعراء میں، قرآن کریم کی سورۃ الشعراء میں یہ واقعہ موجود ہے، اسی طرح سورہ طٰہٰ میں یہ موجود ہے، اسی طرح قرآن کریم کے دیگر مقامات پر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل مسلمان، ان مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے، بنی اسرائیل کو اس فرعون سے نجات دلائی تھی، اور نجات کتنے بڑے ظالم سے، اپنے زمانے کا سب سے بڑا ٹیررسٹ۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں، مسلمان کبھی ٹیررسٹ نہیں ہوئے، نہ کبھی پہلے تھے، نہ آج ہیں، اور نہ کبھی مسلمان آئندہ ٹیررسٹ ہوگا۔ ٹیررسٹ ہمیشہ کافر رہا، ہمیشہ ٹیررسٹ کافر، ارہابی کافر، دہشت گرد صرف کافر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ آپ کھول کر دیکھ لیں۔ اس ٹیررسٹ نے اس زمانے میں لوگوں کو اکٹھے کیا، فحشر فنادى، سورۃ النازعات آیت نمبر 24۔ لوگوں کو اکٹھے کیا، ندا دی، جب اکٹھے ہو گئے تو ان سب میں اعلان کیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں اس نے گلوبل ولیج بنا کر اپنے نظام کو سارے لوگوں پر نافذ کرنا چاہا، کہا کہ میں گلوبلائزیشن کر کے سارے لوگوں کا اکٹھا رب بننا چاہتا۔ اعلیٰ کا معنی یہ ہوا نا کہ میرے مقابلے میں دوسرا کوئی رب نہیں، جیسے آج بھی بعض ملکوں نے کہا کہ ہمارے مقابلے میں دوسرا کوئی ملک نہیں ہے، کہا یا ہمارے دوست یا ہمارے دشمن، تیسرا کوئی بلاک ہی نہیں۔ یہ آج کے ٹیررسٹ، وہ اس زمانے کا ٹیررسٹ کہتا ہے میں تمہارا اعلیٰ رب۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں لانا تھا، باطل کے مقابلے میں اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر مسلسل حق کو لاتا رہا ہے۔ ابلیس کی شکل میں باطل اٹھا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اس کے مقابلے میں رکھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو عزت بخشی اور ذلیل کو ابلیس کو ذلیل کیا، آدم کو عزت بخشی، اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ پوری تاریخ انسانی پر نگاہ ڈال کر دیکھیں، ہر زمانے میں حق بھی رہا اور باطل بھی رہا، حق اور باطل ہر زمانے میں موجود۔ اللہ رب العزت نے فرعون کے مقابلے میں جب حق کو لانا چاہا تو فرعون کے کسی نجومی نے کہا کہ تیرے زمانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر تیرا گریبان پکڑے گا، تجھے کھینچے گا۔ تو اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کے بچوں میں سے جو لڑکا پیدا ہوتا قتل کروا دیتا، لڑکی پیدا ہوتی رہنے دیتا۔ یستحیون نساءکم، تمہاری بچیوں کو، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا اور لڑکوں کو قتل کروا دیتا۔ اب اللہ رب العزت جو کرنا چاہے اسے کون روک سکتا ہے؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ رب العزت نے نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا بلکہ فرعون کے گھر میں پرورش کروائی۔ جب اللہ کچھ کرنا چاہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ جب اس نے بچوں کو مروانا شروع کیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے،
اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ اپنے بچے کو پانی میں بہا دو، بچے کو پانی میں بہا دو۔ بچے کو پانی میں ڈال دیا گیا۔ یہ پانی پر تیرتا ہوا بچہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرنے لگا تو فرعون کی بیوی نے پکڑوا کے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ بدبخت کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، اور اتنا بد نصیب ہے کہ اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا، اولاد کوئی نہیں، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ پکڑ لیا، بڑے ناز و نعمت کے ساتھ اب تربیت اور پرورش شروع کر دی۔ یہ نہیں پتا کہ جس کی خاطر میں نے ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو قتل کروا دیا ہے وہ بچہ میرے گھر میں پرورش پا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا انتظام اس کے گھر میں، اور اس سے بڑا ایک اور معجزہ دیکھیں کہ گھر فرعون کا بچہ موسیٰ اور دودھ پلانے والی موسیٰ علیہ السلام کی اپنی سگی ماں، بچے کو دیکھا، اٹھایا، گھر میں لے گئے، اکٹھا کیا، عورتوں کو کہا کہ کوئی عورت کوئی دائی سے دودھ پلائے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کے پاس نہیں جاتے، بچے ہیں نو مولود لیکن کسی کی چھاتی کو لگنے کو تیار نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ساتھ ہی آ رہی تھی کہ میں دیکھوں یہ میرا بھائی کہاں تک جاتا ہے، دیکھا کہ اس گھر والوں نے فرعون نے اٹھا لیا ہے تو وہ قریب رہیں۔ اللہ رب العزت نے سارا انتظام کیا ہوا تھا۔ جب دیکھا کہ کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام تیار نہیں ہو رہے تو کہا کہ میں تمہیں ایک عورت کا پتہ دوں، شاید اس کا دودھ پی لے۔ اپنی ماں کا پتہ بتایا کہ اس گھر میں ایک عورت ہے، شاید اس کا دودھ پی لے، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے گود میں رکھا، چھاتی سے لگایا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے وہ انتظام کیا کہ ظالم جس کو مروانا چاہتا ہے اسی کے ہاتھوں پرورش، اور جس کے یہاں اللہ رب العزت نے ان کی ولادت کا موقع بنایا، دودھ پلانے کے لیے اللہ رب العزت نے اسی کا انتظام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، جوان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، درمیان میں بہت سارے واقعات آئے۔ جوان ہو کر جب اللہ کی توحید کا اعلان کرنا شروع کیا تو سورہ شعراء میں ہے قال فرعون وما رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اسی ایک کو پکارو، رب العالمین صرف ایک ہے۔ یہ جو تمہیں کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، یہ رب نہیں ہے، رب العالمین وہ ہے۔ تو فرعون کہتا ہے وما رب العالمین، تعجب کر کے لوگوں کے سامنے انکار کرتے ہوئے کہتا ہے وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے، میں رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اگر یقین رکھتے ہو۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیات ہیں، آیت نمبر 23 سے لے کر آگے کافی تفصیلات اس جگہ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اور فرمایا کہ اگر تم یقین رکھتے ہو تو رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا، اور فرعون میں یہ طاقت کہاں ہے کہ زمین اور آسمان بنا۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نے کہا تھا کہ میں رب ہوں۔ رب ہونے کا دعویٰ مختلف موقع پر مختلف طریقوں سے لوگ کرتے رہے۔ اس نے کہا میں رب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب زندہ کرتا ہے، مارتا ہے۔ 2 آدمیوں کو منگوایا، ایک پہ سزائے موت تھی، اسے چھوڑ دیا، کہا میں زندہ بھی کر دیتا۔ ایک کو قتل کر دیا، فرمایا یہ کہنے لگا کہ یہ لکھو میں نے مار دیا، جس کو نہیں مار سکتا کوئی میں نے مار دیا، جس پہ سزا یا قتل یا موت واجب ہے اسے میں نے چھوڑ دیا۔ کئی رنگ اپناتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب،
میرا رب مشرق سے سورج چڑھاتا ہے، تم مغرب سے چڑھا دو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کافر کی ہوا نکل گئی، اب یہ کیسے کروں گا میں؟ اللہ تو وہ ہے، خالق و مالک تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تو مغرب سے نکال دو، میں سمجھوں گا۔ وہی باتیں یہاں یہ کہتا ہے میں رب ہوں، میں رب ہوں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، قال لمن حولہ الا تستمعون، اپنے لوگوں کو اکٹھے کر کے مذاق اڑاتا، کہتا ہے تم سنتے ہو؟ یہ کیا بات کہہ رہا ہے، سنا تم نے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، فرمایا کہ یہ صرف تمہارا نہیں، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ قال، فرعون بدبخت کہتا ہے ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے۔ اور یہ جب کوئی دلیل کے میدان میں مار کھا جائے، دلیل کے میدان میں ہار جائے، دلیل و حجت اور استدلال کے میدان میں جب کسی کو مات ہو جائے تو وہ اسی قسم کی ہزلیات بکا کرتا ہے، اسی قسم کی غلط سلط باتیں کیا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ مشرکین مکہ دلیل کے میدان میں نہیں جیت سکے تو ان غصے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے، کہا یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے، یہ کاہن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کاہن کہا گیا، ساحر کہا گیا، شاعر کہا گیا اور مجنون بھی کہا گیا کہ یہ پاگل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ جو تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے یہ پاگل ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب وہی ہے جو مشرق و مغرب کا رب ہے، اگر تم میں ذرا بھی عقل ہے تو صرف اسی کو رب مانو۔ اب وہ دھمکیوں پہ اتر آیا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب اور کہتا ہے قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اے موسیٰ اگر میرے سوا کسی اور کو رب مانا تو میں تمہیں قیدیوں میں سے بنا دوں گا۔ مفسرین کہتے ہیں، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اپنے ایک درس میں بھی کہا، خطبہ میں کہا کہ وہ کہتا ہے لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، میں تمہیں قیدیوں میں سے بنا دوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں تجھے قید کر دوں گا، بلکہ قیدیوں میں سے، گویا کہ اس نے اپنی طاقت و جبروت کے زور پر بہت سارے لوگوں کو قید کر رکھا تھا۔ ظلماً قید کیے ہوئے لوگوں میں سے کہا کہ ایک میں تجھے بھی بنا دوں گا، تجھے بھی قید کر دوں گا۔ ٹیررسٹ تھا یا نہیں؟ یہ ہے ٹیررزم، یہ ہے ظلم، یہ ہے ارہاب۔ اپنے زمانے میں اس نے ایک زبردست قسم کے ٹیررسٹ کا کردار ادا کیا۔ کہا کہ موسیٰ اگر مجھے خدا نہیں مانو گے میں تجھے بھی قیدیوں میں سے بنا دوں گا۔ قیدی نہیں بنا دوں گا کہ شاید تو ہی پہلا قیدی ہوگا، پہلے بھی قیدی ہیں، ایک قیدی تو بھی ہو جائے گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں روشن دلیل پیش کروں تب بھی قید کر دوں، لیکن جو جھوٹا ہوتا ہے وہ کاٹنے کو آتا ہے، کاٹنے کو دوڑتا ہے، گلے پڑتا ہے۔ کہا یہ پاگل ہے، کہا میں اسے پکڑ کے جیل میں بند کرا دوں گا، میں اس کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے اس کے سارے جتنے بھی پلان تھے وہ سارے کے سارے پلان ختم کیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معزز اور مکرم اس کے ہر ہتھ کنڈے سے بچا لیا۔ اس نے مجنون کہا، اس نے جیل کی دھمکیاں دیں، موسیٰ علیہ السلام مسلسل اپنی کارروائی ڈالتے رہے اور یہ اپنے ارہاب پر مسلسل چلتا رہا، اور بالآخر ایک وقت ایسا آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے اگر تم میں جان ہے، اگر تم میں دم ہے تو پھر تیار ہو جاؤ، ایک دن مقرر کرو، اس دن تمہارا مقابلہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے۔
فَلَنَاتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سَوَاءً۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 57 اور 58 میں وہ کہتا ہے اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کرنے آیا ہے، اور کب؟ اپنے سحر کے ساتھ۔ آیت نمبر 57، اگر تو ہمیں ہماری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے، بسحرک، جادو کے ذریعے ہمیں ہماری زمین سے نکالنے آیا ہے تو ہمارے جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ یہ جادوگر بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کہا، اب موسیٰ علیہ السلام کو وہ ٹیرسٹ کر رہا ہے کہ یہ جادوگر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، اور ساتھ ہی موعدکم یوم الزینہ، عید کا دن جب سارے لوگ کام کاج چھوڑ کر عید منانے کے لیے آتے ہیں، عید کا دن ہوگا، ساری دنیا اکٹھی ہوگی۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ الضُّحَىٰ، صبح کے وقت جب عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الضحیٰ کا وقت، سورج نکلنے کے ایک آدھ گھنٹے کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آ جاؤ، ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے ایک ایسے میدان میں کہ جس میدان کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوگی، مکانن سوا، صاف ستھرا میدان، بہت بڑا، نہ کوئی پہاڑی ہو نہ کوئی گھاٹی ہو، ساری دنیا دیکھے گی، اس درمیان میں ہم تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے اپنے جادوگر اکٹھے کر لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جادوگروں سے مخاطب ہو کر فرمایا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ، تمہاری بربادی ہے، تمہارے لیے ہلاکت ہے، اللہ پر جھوٹ نہ بولو، کیونکہ وہ تو جھوٹے تھے، وہ واقع جادوگر تھے، ساحر تھے۔ کہا کہ اللہ پر جھوٹ نہ بولو، میں ساحر نہیں ہوں، تم واقعی ساحر ہو۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اللہ تمہیں عذاب دے گا، اور جو جھوٹا ہے وہی ناکام ہمیشہ ہوا کرتا ہے، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو اس کلمہ کا ان کے دل و دماغ پر اتنا اثر ہوا کہ وہ سارے ہتھیار پھینک گئے، کہنے لگے کہ یہ کیسے؟ اللہ ہمیں عذاب دے گا، یہ سچا نبی ہے، ہم جھوٹے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہیں ہتھیار پھینک دیے، اور دوسری طرف دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں نے رسیاں پھینکی۔ جب باقاعدہ میدان جنگ شروع ہوئی، جادوگروں کا مقابلہ شروع ہوا، ان جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور وہ سانپوں کی طرح چلنا شروع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ گھبرائے کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، اپنے ہاتھ کا ڈنڈا پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا عصا موسیٰ، کئی حوالوں سے کئی موقعوں پر اس کی ڈنڈے کی بات آتی رہتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس ڈنڈے سے بکریوں کے لیے پتے جاڑتے ہیں، جس ڈنڈے پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، جس ڈنڈے میں بہت سارے فائدے اور بھی ہیں، اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا موسیٰ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ میرا ڈنڈا ہے، ہیا عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے، اس پر میں ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہوں، اس سے میں بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، میرے اور بھی اس میں بہت سارے فائدے، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی ڈنڈے کو کہا پھینکو، وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، اژدہا۔ دوسرا فائدہ بھی آ گیا نا اللہ کی طرف سے۔ اور ایک مولوی ترجمہ کرتے کرتے جذبات میں آ کے کہتا ہے وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، میں پتے جھاڑتا ہوں، میں ٹیک لگاتا ہوں، اگر سامنے وہابی آ جائے تو میں اس کے سر پہ دے مارتا ہوں۔ ترجمہ کرنے والوں کے بھی قربان جائیے، رنگ رنگ کے ترجمے۔ کہا میرے لیے اور بھی فائدے ہیں، وہابی سامنے آ جائے تو اس کے سر پہ بھی دے مارتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ الق عصاک، اپنا ڈنڈا پھینک دو۔ ڈنڈا پھینکا،
فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ بہت بڑا ثعبان، بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ بن گیا، حرکت کرنے لگا، اور جتنی انہوں نے رسیاں پھینکی تھی اور سانپ بن کے وہ ہل رہی تھیں، ساری کی ساری رسیوں کو نگل گیا، ساری رسیاں کھا گیا۔ اب جو بڑے زوردار طریقے سے اتنا بڑا لائے تھے اپنا مقابلہ کرنے کے لیے اساز و سامان، دیکھا کہ ہمارا سارا جادو تو ایک لقمے میں یہ نکل گیا ہے، کہا یہ جادوگر نہیں ہو سکتا۔ اب وہ سارے کے سارے جتنے بھی اس کے جادوگر ہیں، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سورہ شعراء آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ وہ سارے کے سارے جادوگر جو ہیں القی السحرۃ ساجدین، وہ سجدے میں گر گئے، اللہ سے معافیاں مانگنے لگے کہ اے اللہ یہ ہماری غلطی ہے، یہ سچا نبی ہے، ہم جھوٹے ہیں، ہم ہی جادوگر ہیں۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے، ہم اس فرعون کی غلامی سے نکلے، رب موسیٰ و ہارون، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے بھائی ہارون کا رب ہے، اے اللہ ہم اس پر ایمان لائے۔ اب یہ ظالم کہتا ہے کہ میں تمہیں سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ اور بازو، ہاتھ اور پاؤں الٹے رخ کاٹ دوں گا۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں الٹے رخ تمہارے ہاتھ اور بازو کاٹوں گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، دایاں ہاتھ کاٹوں گا، بائیں ٹانگ کاٹوں گا، اور بالآخر سب کو صلیب پر چڑھا دوں گا، سولی چڑھا دوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا دھمکی نما اعلان سن کر وہ کیا کرتے؟ ہمارے جیسے ہوتے تو کہتے کہ جان چھڑاؤ یہاں سے، لیکن انہوں نے جان چھڑانے والی بات نہیں کہی، انہوں نے بالکل صاف صاف لفظوں میں کہا قالوا لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون، اے فرعون کوئی پرواہ نہیں، آج تم ہمیں سولی چڑھا دو گے، کل ہم اپنے رب کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ اور صحیح ایمان پر ہو کر جب رب کے حضور پیش ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارا انجام اچھا ہوگا۔ تم جو کر سکتے ہو کر لو، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، موسیٰ ہمارے پاس واضح روشن نشانیاں لایا ہے، نہ ہم تمہیں اس پر ترجیح دیتے ہیں، والذی فطرنا، اور وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم ان پر تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ فقض ما انت قاض، تو جو کر سکتا ہے کر لے، کہتے ہیں جو جی میں آئے، جو تمہارا جی چاہے کر لو۔ فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کیا کر لو گے؟ اس دنیا کی زندگی ختم کر لو گے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم ایمان لائے اپنے رب پر تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم جادو کے کرتب دکھائیں، جادو سیکھیں، پھر جادو چلائیں، ان سب خطاؤں کی بھی اللہ تعالی ہمیں معافی دے دے گا۔ واللہ خیر و ابقا، اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور ان لوگوں کو سحرۃ موسیٰ کو بھی اس نے سب کو سزا دی، قتل کیا، قتل و غارت کے جتنے بھی کام تھے کر سکتا تھا کیا۔ اور بالآخر ایک وقت آیا، یہ لوگ جو آج ایمان لائے، کوئی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا، حج زکوٰۃ کوئی چیز نہیں، صرف کفر سے ایمان لائے، شہید کر دیے گئے، عند اللہ سرخرو ہو گئے۔ اصحاب الاخدود جو ایمان لائے اور ان کو آگ میں جلا دیا گیا، یہ جنوب کی طرف وہ علاقہ الاخدود آج بھی موجود ہے۔ پچھلے جمعہ کے دن اخبار میں یہ بات موجود تھی، اردو نیوز میں، کہ کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ الاخدود کو آثار قدیمہ کا حصہ بنا دیا جائے، یعنی محفوظ کر لیا جائے، کیونکہ یہ قرآن کریم میں وارد مقام ہے۔
انہیں بھی اللہ نے بغیر نمازوں کے جنت دی، سحرۃ و موسیٰ کو بھی اللہ نے بغیر نمازوں کے جنت دی، کیونکہ ان کا آخری کلمہ توحید ہوا، اور کلمہ توحید پڑھتے ہی اللہ پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا، گناہ سارے ختم ہو گئے، پیچھے کیا بچ گیا؟ کلمے کا وزن، اور کلمے کا وزن ساری دنیا سے زیادہ ہے، کلمے کی برکت سے اللہ نے انہیں بخش لیا۔ ایک وقت آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ظالم سے تنگ آ گئے، فرعون سے تنگ آ گئے۔ جب آدمی دلیل سے نہیں مانتا تو پھر مارو پکڑو جلاؤ گراؤ جلاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ جیسے موجودہ دور کے ٹیررسٹ نے افغانستان میں، عراق میں، یہاں وہاں مسلمانوں کے ساتھ کرنا شروع کر رکھا کہ پکڑو مارو، اس نے بھی یہی کیا، کہا پروگرام بنایا کہ سب لوگ اب اس کے پیچھے لگ جائیں، موسیٰ اور اس کو ماننے والے لوگوں کو پکڑے ماریں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور فرمایا اے موسیٰ ان اسر بعبادی، سورہ طٰہٰ آیت 77 میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ رات کے وقت شہر سے نکل جاؤ، راتوں رات اندھیرے میں شہر سے نکل جاؤ اور اس علاقے کو چھوڑ دو۔ ایک وقت آیا موسیٰ علیہ السلام قوم جا رہے ہیں، پیچھے فرعون چونکہ ساری کوششوں میں تھا کہ ہم نے ان کو بھاگنے نہیں دینا، جیسے ہی خبر ملی اس نے سارے لوگوں کو اعلان کر دیا کہ جتنے لوگ میری قوم کے ہیں، میری فوج کے ہیں، سارے اکٹھے ہو جاؤ، موسیٰ اور اس کی قوم کو پکڑنا ہے۔ آگے آگے موسیٰ علیہ السلام، پیچھے یہ بدبخت۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ آگے دریائے احمر آ گیا ہے، البحر الاحمر، ریڈ سی، سامنے ریڈ سی ہے اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں۔ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، وہ آگے جا رہے ہیں یہ پیچھے آ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو تھوڑے سے لوگ کہتے ہیں موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آگے پانی ہے جا نہیں سکتے، پیچھے وہ ظالم آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے تھے، فرمایا کلا، اے میرے ساتھیو بالکل نہ گھبراؤ، کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہمیں فرعون اور اس کی لشکر کو لوگ پکڑ لیں، ان معی ربی سیہدین، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اب یہ کلمات جو ہیں سورۃ الشعراء آیت 62، یہ اتنا زوردار ایمان کا کلمہ کون کہہ سکتا ہے جس کا اللہ کی ذات پر مکمل ایمان؟ موسیٰ علیہ السلام کلا، ساتھیوں گھبراؤ نہیں، ڈرنے والی کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، ہمیں کوئی نہیں مار سکتا۔ اب سامنے جب پانی آ گیا تو وہی ڈنڈا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ ڈنڈا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ڈنڈا پانی میں مارا، اللہ رب العزت نے 12 راستے بنا دیے، 12 راستے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 12 قبائل کے لوگ تھے۔ اب یہ نہیں کہ میں پہلے اور یہ پہلے، 12 قبائل اپنے اپنے لوگوں کو لے لو، پار ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت اپنے اولیاء کو، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو، اللہ اپنے ماننے والوں کو اسی طرح بچایا کرتا ہے۔ 12 راستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام قوم داخل ہوئے، پار گزر گئے، اور ادھر سے فرعون اور اس کے لشکر نے داخل ہونا شروع کیا۔ وہ پانی جو پہاڑوں کی طرح سائیڈوں میں رکا ہوا تھا، درمیان میں خشک راستہ اللہ نے بنایا، کیچڑ تک نہیں چھوڑا۔ تفسیر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ نہیں کہ یہ پانی ادھر ہو جائے وہ ادھر ہو جائے درمیان میں کیچڑ میں جائیں، اللہ نے کیچڑ تک نہیں چھوڑا، پکی سڑک کی طرح راستہ بنا دیا۔ اور فرعون کے فوجی کہتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے، لیکن کوئی بات نہیں، بھاگو، بھاگے۔ جب پہلے سے لے کے آخری تک سارے کے سارے پانی کی سطح کے اندر داخل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے پانی کو حکم دیا کہ تم اپنا کام کرو۔ پہلے حکم دیا تھا کہ موسیٰ کو راستہ دو، اب اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنا کام کرو۔
پانی وہی سلسلہ، سارے کے سارے موسیٰ کیا، فرعون کیا اور اس کی قوم کیا، سارے لوگوں کو پانی نے غرق کر دیا، سارے لوگوں کو بہا دیا، سارے لوگوں کا ستیہ ناش کر دیا، مر گئے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں نشان بنا دیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو نشان بنانے کے لیے اس فرعون کو پانی کے اوپر ترا دیا، سارے مر گئے، مچھلیاں کھا گئی، معاملہ ختم ہو گیا، فرعون کی لاش پانی پر آ گئی۔ مرنے سے پہلے فرعون کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ مرتے مرتے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اس پر ایمان لایا جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ ان جادوگروں نے کہا تھا کہ ہم اس پر ایمان لائے جس پر موسیٰ اور ہارون ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اور یہ کہتا ہے بنی اسرائیل ملا جلا کھاتا تاکہ ابھی بھی شاید کچھ بچنا، بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الآن، اب ایمان لا رہے ہو، اس وقت مسلمان ہو رہے ہو، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، یہ سورہ یونس آیت 9۔ اب ایمان لاتے ہو جبکہ تو بڑا مفسد تھا، تو دنیا میں فساد برپا کیے ہوئے تھا، اور تمہیں جب تک پانی نے گھیر نہیں لیا تو ایمان کی طرف نہیں آیا، اب کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ پانی نے غرق کر دیا، مار دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَخْرَجْنَاهُمْ، ہم نے فرعون کو اور اس کی قوم کو کہاں سے نکالا؟ من جنات وعیون، باغوں میں تھے، چشموں میں تھے، ناز و نعمت میں تھے، وزروع ومقام کریم، بڑے ناز و نخرے سے اعلیٰ محلات اور گھروں میں پل رہے تھے، ونعمت كانوا فيها فاكهين، اور نعمتوں میں پھلوں میں پل رہے تھے، اس جگہ سے ہم نے نکالا۔ كذلك وأورثناها قوما آخرين، اور ان کو ان باغوں سے، محلات سے نکالا اور اس کا وارث دوسروں کو کر دیا۔ اللہ رب العزت کا نظام ہے، وہ ظالموں سے اپنی زمین کو پاک کرتا رہتا ہے اور وہی زمین ظالموں سے لے کر اپنے بندوں کو عطا کرتا رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو اللہ رب العزت نے اس ظالم سے اس طرح بچایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اسی خوشی میں روزہ رکھا، اور یہود روزہ رکھتے آئے، مسلمان روزہ رکھتے آئے۔ اب ایک آخری ٹچ اس بات کو دے دیں کہ 10 محرم تو چونکہ آنے والی ہے، ہمارے یہاں 10 محرم کو جو کچھ ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، آج کیا ہوتا ہے؟ سبیلیں لگی ہوئی ہے، پانی کی سبیل، دودھ کی سبیل، سکنجبین کی سبیل۔ ابھی موسم ٹھنڈا ہے، شاید سکنجبین تو نہ لگائیں، ابھی شاید کوئی چائے کافی کی سبیلیں لگائیں گے، موسم کے مطابق سبز چائے، کوئی نہ کوئی نیا کام کریں گے۔ اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور یہ حب رسول کے دعوے کرنے والے، عشق رسول کے دعوے کرنے والے، اہل بیت کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والے نہ روزہ رکھتے ہیں نہ لوگوں کو رکھنے دیتے ہیں، نہ ملا رکھتا ہے نہ اس کے چیلے رکھتے ہیں، سارے کے سارے گلیوں میں، بازاروں میں چیختے چلاتے، روتے پیٹتے، اپنے گناہ پر افسوس کا اظہار کرتے بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں اور پانی پیتے جاتے ہیں، جبکہ سنت یہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ 10 تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ آل بیت کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ چیختے ہوئے روتے ہوئے حضرت حسین کو پیاسا شہید کر دیا۔ بھائی سنت پوری کرو نا، اگر شہادت نہیں پاتے تو کم از کم پیاسے تو رہو ایک دن کے لیے، بھوکے تو رہو ایک دن کے لیے۔ حضرت حسین پورا دن بھوکے پیاسے ان کے اقوال کے مطابق، شمر نے پانی بند کر دیا، اس نے روٹی بند کر دی، اس نے، اگر انہوں نے یہ کر دیا تو اپنے امام کے لیے ایک دن بھوکا پیاسا رکھے، یہ دن روزے کھلے، روزہ نہیں رکھیں، الٹا لوگوں کو پریشان کریں گے کہ آؤ پیو۔ جب سامنے کھلا ہوا ہو، سبز چائے کا اسٹال لگا ہوا ہوگا تو ظاہر ہے کہ کیا لوگ کہیں گے کہ کل مزے کریں گے۔ ایک حلیم پکائی جاتی ہے، اس کے لیے چندہ اکٹھا کرنا شروع ہو چکے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ حلیم ہمارے لوگ پکا رہے ہیں، یہ حلیم شیعہ نہیں،
یہ حلیم سنی پکا رہے ہیں، اور یہ سنی 10 تاریخ کو حلیم بانٹیں گے، 9 کو اور 10 کو۔ کتنا شرم کا مقام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کا حکم دیں، ایک دن کے روزے کو سال کے گناہوں کا کفارہ قرار دیں، اور یہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت، صرف اہل سنت پر اکتفا بھی نہیں کرتے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور سنتوں کے بخیے ادھیڑیں گے یہ 10 تاریخ، کوئی سنت وہاں نہیں رہے گی۔ چیخنا چلانا منع اور حرام یہ کریں گے، بین کرنا حرام یہ کریں گے، نوحہ خوانی حرام یہ کریں گے، اس دن کا روزہ سنت یہ نہیں رکھیں گے۔ یہ اہل سنت، یہ اہل بیت کے چاہنے والے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور محبت کرنے والے، وہ تو ظالم اپنے کرتوتوں پر رو رہے ہیں، وہ تو اپنے کرتوتوں پر رو رہے ہیں کہ ہم حسین کو کیوں قتل کر بیٹھے۔ بات ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی موقع دیا تو میں انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کے حوالوں سے، تاریخ کے حوالوں سے ثابت کروں گا کہ روتا پیٹتا وہ ہے جس نے قتل کیا، قرآن کریم سے اور تاریخ کے حوالوں سے۔ کبھی ایسا موضوع آیا تو انشاءاللہ تفصیل سے میرے سامنے وہ سارے واقعات موجود ہیں۔ خود ہی قتل کرتے ہیں، خود ہی روتے ہیں، ڈرامہ، وہی ڈرامہ آج ان لوگوں نے رچایا ہوا ہے۔ کوفہ والوں نے انہی لوگوں نے قتل کیا جو آج رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، یہی حسین کے قاتل ہیں خود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب العزت اہل سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ تو سمجھ سے نکلے ہوئے ہی ہیں، کم از کم اہل سنت کو تو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم 10 تاریخ کو کیوں چلاتے ہو؟ 3 دن سوگ سنت کے مطابق اور بس، بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن اور بس۔ آج اہل سنت کی بہو بیٹیاں اور اہل سنت کے یہ نوجوان بوڑھے یہ کیوں چلا رہے ہیں؟ ہمارا اہل سنت کا سوگ 3 دن بس، 4 مہینے 10 دن عورت کا جس کا شوہر فوت ہو یا شہید ہو، اور اب 1400 سال گزر گئے اور آپ پھر انہی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اہل سنت کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں بکتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے، صحیح پکا سچا مسلمان بنائے، یا پھر اللہ رب العزت ان کو اس روئے زمین سے اٹھا لے۔ نبی کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا، جس کی عظمت قرآن کریم میں اللہ نے نازل کی، جو اسے بد دعائیں دے، جو اس پر لعن طعن کرے، جو اس کو گالیاں بکے، اللہ رب العزت اسے اس زمین سے اٹھا لے، یا ہدایت دے دے یا اٹھا لے۔ بیک وقت یہ اللہ رب العزت کا ہی حلم ہے کہ اپنے اتنے پاک باز بندوں کو اتنی بد زبانی کرنے والوں کو بھی روزی روٹی دے رہا ہے، یہ اسی کا خاص ہے، لیکن اللہ ان کو ہدایت دے یا ان کو اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یوم عاشوراء پر آج کل جو بدعات ہو رہی ہیں، انہیں کچھ جماعتیں جائز قرار دے کر لوگوں سے کروا رہی ہیں۔ یہی جماعتیں جن کا میں ذکر کر رہا تھا، یہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلوانے والے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ محرم میں شیعہ کون ہے اور سنی کون ہے، سارے ایک ہی حمام میں نظر آتے ہیں۔ غسل جنابت کا طریقہ عورت کا اور مرد کا، غسل جنابت کا طریقہ دونوں کا ایک ہی ہے، نماز کا طریقہ دونوں کا ایک ہی ہے، لباس الگ ہیں، جگہیں الگ ہیں، جگہ الگ، لباس الگ، لیکن کیفیت، طریقہ ادائیگی مرد کا عورت کا ایک، غسل کا بھی اور اس کا بھی، نماز کا بھی۔ اور نماز میں جو فرق کیے جاتے ہیں، اتنے فرق ہیں، یہ ہیں، کوئی فرق کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری شریف میں، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسے ہی نماز پڑھو۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ مرد تو میری طرح نماز پڑھیں اور عورتیں کس کی طرح نماز پڑھیں، فرمایا میری طرح نماز پڑھو، کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا غسل کا طریقہ مردوں کا عورتوں کا ایک ہے، مختصر انداز سے یہ کہ پہلے استنجا کریں، اس کے بعد مکمل وضو کریں، پاؤں کے نیچے سے پانی اگر نکل رہا ہے، نکاسی کا نظام صحیح ہے تو پاؤں بھی دھو لیں،
اور اگر پاؤں کے نیچے سے پانی نہیں نکل رہا، نکاسی صحیح نہیں ہے، ڈرینیج صحیح نہیں ہے، تو پاؤں کو چھوڑ دیں، باقی مکمل وضو کر لیں۔ اس کے بعد 3 چلو پانی کے سر پر ڈالیں، اچھی طرح سر کو ملیں، حتیٰ کہ انگلیوں کے پوروں سے، جن کے بال زیادہ گھنے ہوتے ہیں، جن کے بال ہی نہیں ہوتے ان کی خیر ہے، وہ جلدی ہی کام پہنچ جاتا ہے، لیکن جن کے بال گھنے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ انگلیوں کے پوروں سے ان 3 لپوں کے ساتھ اس طرح ملیں کہ پانی جو چمڑی ہے اس چمڑی کو بالوں کی تہ تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد یہ 3 مرتبہ چلو ڈالنے کے بعد، ہلانے کے بعد، اب سارے جسم پہ پانی بہا لیں۔ اگر پہلے پاؤں دھوئے ہوئے تھے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پاؤں دھوئیں اور اس جگہ سے باہر نکل آئیں۔ اگر اس غسل کے دوران شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے تو آپ کا یہ وضو، نماز، تلاوت قرآن سب کے لیے صحیح ہے۔ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو باہر نکلنے سے پہلے 1 مرتبہ پھر وضو کر لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی باہر نکلنے سے پہلے ننگے وضو کر لیں۔ جب پہلے استنجا کر کے وضو کیا تو اس وقت کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ اس وقت بھی آپ ننگے تھے۔ ننگے وضو ہو جاتا ہے، وضو کیا ہوا ہو، ننگے ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جب تک شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے گا وضو نہیں ٹوٹتا۔ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ توبہ کرنے سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو پھر زنا کو سنسار کیوں کیا جائے، زانی کو سنسار کیوں کیا جائے؟ اگر دنیا میں کوئی قتل کرے تو قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے گا یا نہیں؟ یہ ہے قصاص۔ اور اگر قاتل کا پتہ نہیں چلا، اللہ نے پردہ ڈال دیا، وہ توبہ کر لے، توبہ کر لے اور گھر والوں کو کسی بھی طریقے سے وہ دیت ادا کر دے، انشاءاللہ وہ معاف ہو جائے گا۔ اسی طرح زنا کا پتہ نہ چلے، اللہ نے پردہ رکھ لیا، اللہ رب العزت اس کو بھی معاف کرے گا۔ شرک بھی اللہ تعالیٰ، میں نے عرض کیا تھا کہ شرک بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن توبہ سے، اور باقی گناہ بھی سارے جو ہیں وہ توبہ سے معاف۔ سنسار کیا گیا، صحابی کو سنسار کیا گیا، صحابیہ کو سنسار کیا گیا، کیونکہ انہوں نے آ کر اعتراف کیا، اور اعتراف جس کا ہو جائے یا جس کے خلاف 4 گواہیاں قائم ہو جائیں زنا کی، اس کو سنسار کرنا۔ شادی شدہ ہے تو سنسار، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 80 کوڑے و تغریب و عام، 1 سال ملک بدر، 1 سال ملک بدر۔ یہ سزا ہے کنوارے یا کنواری زانی زانیہ کی، اور شادی شدہ زانی زانیہ سنسار یا رجم، لیکن جب وہ باقاعدہ نصاب شہادت سے 4 گواہوں سے زانی ثابت ہو جائیں، یا کوئی خود آ کے اعتراف کر لے، تب بھی الاعتراف رأس الادلہ۔ فقہ کی زبان میں کہا گیا کہ اعتراف سب دلیلوں سے بڑی دلیل ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، اس سے بڑی اور دلیل کیا ہے؟ اب قاضی کا کام ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو پیغام بھیجا، خاندان والوں کو پیغام بھیجا کہ یہ ماعز کہیں پاگل تو نہیں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ مینٹل ہو اور اسی کیس میں آ کے کہے کہ میں نے یہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بالکل صحیح ہے، اس کے دماغی لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ نے ساری تصدیقات باریکیاں، کیا تم جانتے ہو زنا کیا ہے، تم نے کہیں بوسو کنار نہ کیا ہو، یہ سمجھ بیٹھے ہو، ساری تحقیق مکمل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس کو سنسار کر دو۔ وہ تب ہے کہ جب آدمی خود آ کے اعتراف کر لے یا کسی کے خلاف شہادت ثابت ہو جائے۔ اعتراف بھی نہیں کیا، شہادت ثابت نہیں ہوئی، اللہ نے پردہ رکھ لیا، اللہ سے توبہ طائب ہو جائے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آج کے مسلمان، بالخصوص پاکستان کے، ہندوستان کے بھی لگا لیں، مسلمان ایک جیسے ہی ہیں، پاکستان میں ہوں یا ہندوستان میں ہوں، یا دیگر ممالک کے مسلمان سجدہ میں گر پڑیں، توبہ کریں اور آج کے فرعون سے کہہ دیں کہ کر لے جو تو کر سکتا ہے، ہم توبہ کر لیں، ایمان تازہ کر لیں تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی، انشاءاللہ آئے گی۔ اور یہ صحیح بات ہے، آج کے فرعون کے خلاف بھی اور پچھلے فرعونوں کے خلاف بھی آتی رہی، قیامت تک جو فرعونیت کا دعویٰ کرے گا، اسلام کے خلاف ٹیررسٹ بن کے آئے گا، قیامت کے دن تک اللہ اس کی مدد ضرور کرتا رہے گا۔ ہمارے علماء توبہ کی طرف رغبت کیوں نہیں دلاتے؟ ابھی پچھلا جمعہ آپ نے یہیں پڑھا ہے، یہاں جمعہ پڑھا یا نہیں آپ نے؟ توبہ ہی کا موضوع تھا یا کوئی اور تھا؟
ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. آپ اتنے گرم نہ ہو جایا کریں علماء کے خلاف. آپ کا سارے کا سارا زور جب آ کے نکلتا ہے تو مولویوں پر نکل جاتا ہے کہ علماء ایسا کیوں نہیں کرتے. ابھی تو کل کا جمعہ 8 دن یہاں الحمدللہ تقریباً 1 گھنٹہ توبہ کے موضوع پر گفتگو رہی. آپ کیا سوچ رہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سعودی حکومت غلاف کعبہ کے ٹکڑے کر کے انہیں ہیلی کاپٹر سے نیچے گرا دیتی ہے تاکہ لوگ لے لیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سعودی حکومت غلاف کعبہ کو مسلمان ممالک میں تحفہ دے دیتی ہے. صحیح کیا ہے؟ یہ دوسری بات صحیح ہے. یہ جو پہلی بات ہے وہ تو عجیب بات ہے کہ غلاف کعبہ کے ٹکڑے کر کے ہیلی کاپٹر میں لے کر ہوا میں اڑا دیتے ہیں. اتنی توہین کرنے کی توجہ کی جا سکتی کہ وہ نالی میں بھی گرے، گندی جگہ پر بھی گرے، کہیں بھی. ہیلی کاپٹر تو نہیں کہتا نا کہ یہ ٹکڑا جو ہے یہ شیخ صاحب کے گھر میں جائے گا، یہ حاجی صاحب کے گھر میں جائے گا. وہ تو گرا تو کچرے میں بھی جائے گا، کہیں بھی جائے گا. اور اتنا قرآن کریم بیت اللہ اور بیت اللہ سے متعلقہ چیزوں کے ساتھ اتنا گستاخانہ رویہ سعودی حکومت اور سعودی عوام سے آپ نہیں دیکھ پائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ آج جگہ جگہ ڈبے پڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے، لکھا ہوا ہے کہ اسلامی کتابیں، اسلامی اوراق، قرآن کریم کے پھٹے پرانے بوسیدہ اوراق اس ڈبے میں ڈالیں. کیوں؟ تاکہ ان کا صحیح مقام، اس کی عزت احترام اس کی جا سکے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیت اللہ کے ساتھ سال بھر جو غلاف رہے، جس میں قرآنی آیات، جس میں اسماء حسنہ، جس میں بڑے مبارک کلمات لکھے ہوئے ہیں، اور مبارک جگہ پر سال بھر لگا رہا، اور سعودی حکومت کاٹ کے پھینک دے گی کہ جاؤ جی یہ جہاں بھی گرتے ہو گرتے رہو. ایسا نہیں ہے. یہی صحیح بات ہے کہ اس کے ٹکڑے یقیناً مختلف ممالک کی انجمنوں، جمعیتوں، بڑے بڑے لیڈروں، یہ وہ جو لوگ آتے ہیں ان کو تحفتاً دیے جاتے ہیں. اور یہ کئی ایسے لوگوں کو بھی بیت اللہ شریف کے غلاف کا حصہ مل گیا جو عام سے لوگ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کسی کو پہنچا دیتا ہے. کسی نے ایک صاحب کو غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا لا کر دیا، لیکن یہ پتہ نہیں کہ وہ کہاں سے لائے، اور ان صاحب نے اس ٹکڑے کو تبرک کی نیت سے رکھا ہوا ہے. کیا اس کو اس نیت سے رکھنا صحیح ہے؟ بیت اللہ شریف کا ٹکڑا آپ کو مل گیا، کیا کریں گے؟ آپ پھینک دیں گے؟ رکھے رہیں گے کہ یہ بیت اللہ شریف کا ٹکڑا ہے اور بس. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے.